أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ایوری ون۔ آج ہماری کلاس تھرڈ سٹارٹ ہو گئی ہے قرآن پاک کی تفسیر سے۔ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين۔ Basically استقادا نارن او کادا نارن کے معنی ہے اس نے آگ جلائی۔ استوقدا میں سین اور تا زیادہ ہونے سے معنی میں اضافہ ہو گیا، اس لیے اس کا ترجمہ خوب بڑکھائی کیا ہے۔ منافقین کی تشبیہ اس شخص سے کس طرح دی گئی جس نے ایک آگ خوب بھڑکائی، پھر اس کی آگ بجھ گئی اور اللہ ان کا نور لے گیا۔ جواب یہ ہے کہ دو وجہ سے۔ پہلی یہ کہ یہ لوگ پہلے ایمان لائے تو نور ایمان سے ان کے لیے ہر چیز روشن ہو گئی، پھر نفاق میں مبتلا ہو گئے تو وہ نور بجھ گیا اور وہ کفر اور نفاق، شکوک و شبہات کے کئی اندھیروں میں بھٹکتے رہ گئے۔ اس معنی کی تائید اس آیت سے ہوتی ہے۔ سورۃ المنافقون کی تیسری آیت میں ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا كَتُبِعَ عَلَيْهِ قُلُوبِهِمْ۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ ایمان لائے پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی۔ تشبیہ کی دوسری وجہ یہ ہے کہ ایمان لانے کی وجہ سے دنیا میں انہیں مسلمانوں والی عزت حاصل ہوئی، مسلمانوں کے ساتھ ان کے رشتے ناتے رہے، وہ ایک دوسرے کے وارث بنتے رہے، مال غنیمت اور دوسرے بے شمار فوائد حاصل کرتے رہے، مگر جب فوت ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے وہ عزت چھین لی۔ جیسے اس آگ والے سے اس کی روشنی چھین لی اور انہیں بہت سے اندھیروں یعنی قبر، یوم محشر، جہنم کے عذاب میں چھوڑ دیا۔ تبری ابن عباس بسند حسن سے مروی ہے۔ اب ہم 17ویں آیت کی تفسیر کو شروع کرتے ہیں۔ مثالهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ زوال بہرے، اسامو کی جمع ہے، بکم گونگے، اب کی جمع ہے، اور امیون اندھے، آمی کی جمع ہے۔ ان کے بہرے، گونگے اور اندھے ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے کان، زبان یا آنکھیں ہی نہیں ہیں، بلکہ یہ کہ انہوں نے یہ سب کچھ رکھنے کے باوجود ان سے فائدہ نہیں اٹھایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحقاف کی 26 آیت میں بیان فرمایا ہے وَجَعَلْ لَهُمْ سَمْعًا وَأَبْصَارًا وَأَفْئِدَةً فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْئِدَتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِذَا كَانُوا يَجْحَدُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ۔ معاف کیجیے گا، یہاں سے میں اگر صحیح طریقے سے کیری نہیں کر پائی۔
اور ہم نے ان کے کانوں، ان کی آنکھیں دل بنائے تو نہ ان کے کان ان کے کسی کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل، کیونکہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے۔ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ، یعنی وہ اس گمراہی سے جو خرید بیٹھے اور اس ہدایت کی طرف جیسے فروخت کر بیٹھے واپس نہیں لوٹتے۔ ان آیات میں ان منافقین کا ذکر ہے جو زبان سے مومن اور دل میں پکے کافر تھے۔ اب آیت نمبر 18 میں ہے سُمٌّ بُکْمٌ عُمْیٌ فَهُمْ لَا يَرْجِعُونَ۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے منافقین کے دوسرے گروہ کی بیان فرمائی، یعنی وہ لوگ جو بظاہر مسلمان تو ہو گئے تھے مگر ضعف ایمان کی وجہ سے ہمیشہ شک تذبذب میں مبتلا رہتے تھے، راحت و آرام کی صورت میں مطمئن نظر آتے تھے، جب تکلیف کا سامنا ہوتا تو شک و شبہات میں پڑ جاتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے سورۃ الحج میں کہ لوگوں میں سے کوئی وہ ہے جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر کرتے ہیں، پھر اگر اسے کوئی بھلائی پہنچ جائے تو اس کے ساتھ مطمئن ہو جاتے ہیں، اور اگر اسے کوئی آزمائش آ پہنچے تو اپنے منہ پر الٹا پھیر جاتے ہیں، اس لیے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا۔ یہی وہ صریح خسارہ ہے۔ اس آیت میں ان کے تذبذب کو بیان فرمایا کہ جب کبھی ان کے لیے روشنی ہوتی تو چل پڑتے اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا تو ٹھہر جاتے۔ ابن کثیر۔ بارش سے مراد اسلام ہے اور اندھیروں اور گرج سے مراد وہ تکلیف اور مصیبتیں ہیں جو اسلام کی راہ میں پیش آتی ہیں۔ چمک سے مراد مسلمانوں میں حاصل ہونے والی کامیابیاں، کڑکنے والی بجلیوں سے مراد جہاد کے احکام جن میں منافقین کو موت دکھائی دیتی ہے۔ شاہ عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھتے ہیں کہ دین اسلام میں آخر سب نعمت ہے، مگر اول کچھ محنت ہے، جیسے بارش کے آخری اسی سے آبادی ہے، اول کڑک ہے، بجلی ہے۔ منافق لوگ اول سختی سے ڈر جاتے ہیں، ان کو آفت سامنے نظر آتی ہے جیسے بادل کی چمک میں کچھ اجالا ہوتا ہے اور کبھی اندھیرا۔ اسی طرح منافقین کے دل میں کبھی کبھار اقرار ہے، کبھی کبھار انکار ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو پہلے گروہ کی طرح ان کی سماعت، ان کی نگاہیں لے جاتا، مگر اللہ کا دستور ہے کہ جو شخص حد تک سننا دیکھنا چاہے وہ اسے سننے اور دیکھنے کا موقع دیتا ہے۔ قادر مبالغے کا صیغہ ہے، اس لیے پوری طرح قادر ترجمہ کیا گیا ہے۔ آگے آیت نمبر 19 ہے وَكَصَيِّبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمائهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير۔ اس سے پہلی آیت تک تو تمہید تھی کہ قرآن جو ہدایت کا اصل سرچشمہ ہے اور اسے ماننے اور نہ ماننے کے اعتبار سے لوگوں میں تین قسم کے ہیں۔ اب آگے براہ راست خطاب کے ساتھ تمام لوگوں کے سامنے وہ اصل بات پیش کی جا رہی ہے جو اس کتاب کی دعوت کا حقیقی مقصد ہے، جس کے لیے کتابیں اتاری گئیں اور انبیاء بھیجے گئے۔ وہ ہیں دعوت توحید، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اس کی عبادت کرنا اور دعا میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ طبری نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان کیا ہے، یعنی اپنے رب کو ایک مانو۔ تین توحید کے لیے پہلی دلیل یہ بیان فرمائی کہ میں تمہارا رب ہوں،
جو تمہاری پرورش کر رہا ہوں، تمہاری ہر ضرورت پوری کر رہا ہوں۔ دوسری دلیل اس کی وہ نعمت ہے جو رب ہونے سے پہلے کی ہے، وہ ہے کہ تمہیں پیدا کرنا ہے، باقی تمام نعمتیں اس کے بعد ہیں، اگر یہ نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ قرآن مجید میں اس دلیل پر بہت زور دیا گیا ہے، اسے بار بار دہراتا ہے، اور اس لیے کفار بھی مانتے تھے کہ خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ فرمایا الزخرف، سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 87 میں ہے، یقیناً اگر تو ان سے پوچھے کہ انہیں کس نے پیدا کیا تو بلا شبہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ لا اللہ یہاں کی یعنی تاکہ کے معنی ہیں، تتقون بچ جاؤ، یعنی اللہ کی گرفت اور جہنم سے بچ جاؤ۔ صدق اللہ العظیم۔ اگر مجھ سے اس تفسیر میں اور اس قرآن پاک